اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام سرکار مدینہ اور آپ کی اہل بیت اطہار پہ۔ صاحبان محترم، میرے نبی کا وجود اس قدر پاک اور مطہر وجود ہے، اور آپ کا اخلاق اس قدر پاکیزہ اور اس قدر نہ ختم ہونے والا اخلاق ہے کہ کائنات ختم ہو جائے گی لیکن میرے نبی کا اخلاق ہمیشہ زندہ جاوید رہے گا۔ اور اس کو دیکھ لیجئے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی سرکار مدینہ کی محبت، آپ کی باتیں، آپ کا پیار، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا محسوس کرنا، آپ کا آواز دینا، یہ ساری چیزیں عاشقان رسول نے اپنے دلوں میں محفوظ کر لی تھیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی ادائے مصطفیٰ نہیں تھی جس کا اصحاب رسول کو، اہل بیت کو علم نہیں تھا۔ تو جن کا نہیں علم تھا ان کا اللہ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ میرا محبوب کتنا محبت کرنے والا، کس قدر پیار کرنے والا ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب کے ناز و انداز برداشت کرتا ہے، نخرے دیکھتا ہے، حالانکہ وہ ذات تو ایسی ہے ہی نہیں نخرے کرنے والی، لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، تو پھر صاحبان محترم یہ وہ نبی ہے کہ جس نبی پہ اللہ بھی اپنا درود اور سلام بھیجتا ہے، صاحبان ایمان بھی بھیجتے ہیں۔ اور یہ وہ نبی ہے کہ جس نے صرف زبان سے تبلیغ نہیں کی، یعنی اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان صرف زبان سے نہیں کیا۔ یہ وہ نبی ہے، اس کائنات میں ایک انوکھا نبی ہے جو کائنات کے انبیاء کا سردار ہے، جو زبان سے تو تبلیغ کر رہا ہے لیکن اس کی نگاہیں بھی اللہ کی تبلیغ میں توحید کا درس دے رہی ہیں، اس کا وجود بھی توحید کا درس دے رہا ہے، اور اس کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا، یہ ساری چیزوں سے صرف اور صرف توحید ٹپک رہی ہے۔ دیکھیں، عاشقان رسول نے بلال عظیم کو کوئی تبلیغ تو نہیں تھی کی گئی کہ جب سرکار دو عالم نے گزرتے ہوئے بازار میں ایک بار دیکھا ہی تھا بلال کو، تو بلال عظیم جو تھے وہ اس محبت اور اس پیار میں اس قدر راسخ ہو گئے کہ پھر نہ تو ان کو تپتی ریت کا احساس تھا، نہ ان کو گرم سلائیوں کا احساس تھا، نہ ان کو کفار کی تکلیف اور مار کی کسی چیز کی کوئی اہمیت اور قدر رہ گئی تھی۔ کوئی تکلیف ان کو تکلیف نہیں تھی دیتی، کیونکہ ان کے سامنے جمال مصطفیٰ اس قدر ان کے دلوں میں، ان کے قلوب میں راسخ ہو چکا تھا کہ ان کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ تن پہ جتنی مرضی تکلیفیں آ گئیں، جتنی مرضی مصیبتیں آ گئیں، داغدار کر دیا گیا وجود کو، اور آپ کی زبان مبارک پہ کوئلے گرم گرم رکھے گئے، تپتے کوئلے رکھے گئے، آپ کی زبان میں لکنت آ گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے عشق مصطفیٰ سے منہ نہیں موڑا، کیونکہ وہ تو روح کی غذا تھی، وہ روح کے امام تھے۔ تو صاحبان محترم، ہمارا نبی تو ایسا نبی ہے کہ جس کی محبت اور جس کے پیار میں زمین و آسمان چل رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کی کچہری میں ایک دفعہ ایک یہودی لڑکا تھا، اکثر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ آتا ہوتا تھا، وہ صرف آ کے سرکار کی کچہری میں بیٹھتا تھا، آپ کا ہمسایہ بھی تھا، تو باپ اس کا یہودی، ماں یہودی، پورا خاندان یہودی تھا، لیکن وہ بچہ محبت رسول سے اس قدر اور آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوتا تھا کہ وہ آ کے بیٹھ کے کچہری رسول میں آپ کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ اور سرکار دو عالم بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے ہمسائے ہیں اور یہ ایک یہودی کا بیٹا ہے۔ تو کچھ دن گزر گئے تو وہ یہودی کا بچہ جو تھا وہ آپ کی کچہری میں نظر نہ آیا، تو سرکار دو عالم نے پوچھا، اور آپ کے پوچھنے پہ اصحاب رسول نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بچہ بڑا شدید علیل ہے، وہ بڑا بیمار ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فیصلہ کیا کہ ہم جا کے اس کو پتہ کرتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں کہ وہ ہماری محفل میں آتا رہا، بے شک اس کا مذہب ہمارے ساتھ نہیں ملتا، لیکن وہ ہماری محفل میں، ہماری صحبت میں بیٹھا رہا۔ تو قربان سرکار مدینہ کی اس محبت، اس شفقت پہ کہ آپ کس قدر رحمت اللہ عالمین ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ یہودی ہے، وہ میرا اور میرے اللہ کا ماننے والا نہیں ہے، میرا انکار کرتا ہے، لیکن آپ کے اخلاق کی انتہا تھی۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں، شیعہ سنی کو کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں، اہل حدیث ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، سب پہ شرک اور کفر اور بدعت کے فتوے لگ رہے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں میرے نبی پہ کہ آپ میرے شاہ جی، مجھے بات یاد آ گئی کہ میرے شاہ جی قبلہ عالم فرماتے تھے کہ جب سرکار مدینہ نے اعلان نبوت کیا تو آپ نے اہل
جو کفار تھے ان کو یہ نہیں کہا اے اہل کفار آؤ میری بات سنو، آپ نے کہا اے مکہ کے رہنے والے آؤ میری بات سنو، اور تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حالانکہ وہ اس وقت بت پرست تھے، وہ خدا کا انکار کرنے والے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہا۔ تو میں قربان جاؤں رحمت العالمین کے رحمت پہ، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ یہودی ہے، وہ یہودیوں کا گھر ہے، تو آپ اپنی رحمت کی تشریف آوری لے کے اپنے اصحاب رسول کے ساتھ، کیا خوبصورت وہ قافلہ ہوگا جس کی سرداری سرکار دو عالم کر رہے ہیں، دو کائنات کے سردار کر رہے ہیں، جن کی امت کے لیے انبیاء نے دعائیں کی۔ میں قربان جاؤں اس یہودی کے، اس بچے کے، کہ جس کی عیادت کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے، جس کو صورت دکھانے کے لیے سرکار دو عالم ہیں، وہ اس کے چہرے پہ کو دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے آپ اس یہودی کے گھر میں گئے۔ اور یہودی نے تو کچھ سوچا بھی نہیں ہوگا خواب میں بھی کائنات کہ اس کے غریب اس جھونپڑی میں، اس گھر میں دو جہاں کا سردار قدم بوسی کے لیے قدم رکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کو اپنی خوش قسمتی اور اس پہ ناز تھا۔ یہ تو وہ دل جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم بھی اندر کی باتیں جانتے تھے کہ ان کے دل جو ہیں وہ اس قدر زمین زرخیز ہو چکی ہوئی ہے کہ اب تو صرف جا کے بیج بونا ہے۔ تو سرکار دو عالم اپنے اصحاب کے ساتھ اس یہودی کے گھر گئے، تو یہودی سے اجازت طلب کی اندر آنے کی، تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی حضرت ضرور آئیے، اور آپ آئے تو اس بچے کے پاس بیٹھے، تو وہ بڑی شدید حالت میں تھا، وہ بڑی بیماری کی گرفت میں تھا، اور اس کا وقت اخیر تھا۔ تو سرکار دو عالم نے اپنی نگاہ نبوت سے اس کو بھانپ لیا اور اس کو دیکھا، اس کو پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ پڑھو کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو جب سرکار دو عالم نے اس کو کلمے کا کہا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اب سرکار دو عالم اس کے سرحانے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جو اس کا باپ تھا وہ پاؤں کی طرف کھڑا تھا۔ تو جب سرکار دو عالم نے 2 بار کہا تو بچے نے اشارے کے ساتھ اپنے باپ سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا باپ مسکرا کے فرمانے لگا اب مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ 2 جہاں کے کائنات کے سردار تمہارے گھر میں تمہارے پاس آ گئے ہیں، اب میری کیا جرت ہے کہ میں ان سے کہوں، تم سے یہ کہوں کہ تم کلمہ نہ پڑھو؟ ہم تو پہلے ہی اس کی محبت اور اس کی صورت پہ فدا ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ بچہ کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اور ساتھ ہی وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اور تمام اس کے گھر والے جو تھے انہوں نے سرکار دو عالم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ تو صاحبان محترم یہ چیز دیکھیے، یہ میرے نبی نے تبلیغ تو نہیں کی تھی، زبان سے تبلیغ تو نہیں کی تھی، آپ کے وجود نے تبلیغ کی تھی۔ آپ کی زبان میں اس قدر اخلاق اور اس قدر محبت تھی کہ اس محبت اور اس اخلاق کا یہ عالم تھا کہ جب وہ بچہ کچہری رسول سے آتا تھا تو اپنے ماں باپ سے وہ گفتگو، وہ باتیں شیئر کرتا ہوگا، تو ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو چکی ہوئی تھی۔ لیکن سرکار دو عالم نے اس محبت کو پروان چڑھانے کے لیے، دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے وہ دوزخ کے دروازے پہ کھڑا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، وقت اخیر ہے، میں قربان جاؤں سرکار دو عالم کی رحمت پہ۔ آپ کی رحمت، آپ کی نبوت کی نگاہ نے اس کو دیکھا، اور آپ نے اس دوزخی کو، اس جہنمی کو دیکھیں، ایک لمحے میں اپنی شفاعت میں، اپنی کملی میں لے کے جنت کے باغوں میں وہ پہنچا دیا کہ ایسی سیر کروائی، اور آپ کے گھر والوں کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ تو صاحبان محترم، ہم زبانوں سے جتنی مرضی تبلیغ کر لیں، بڑے بڑے واعظ کرتے ہیں، بڑی بڑی محفل نعت کرتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے اوپر سرکار دو عالم کی اخلاق اور محبت اور پیار کی وہ رنگت نہیں آئے گی، تب تک ہم اپنے وجود سے تبلیغ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے صاحبان محترم، ہمیں سرکار دو عالم کے اخلاق سے وہ محبت اور وہ پیار اور جو چاشنی تھی آپ کے لہجے میں، اس کا درس لینا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سرکار دو عالم کی محبت اور اخلاق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔